السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں احباب؟ آپ لوگ اچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آج جو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اور جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ ہے مشابہت۔ ابھی دیوالی آنے والی ہے، مسلمان اور دیگر لوگوں میں بہت خوشی کا ماحول چل رہا ہے، بلکہ جتنا چرچا ان لوگوں میں نہیں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے لوگوں میں ہوتا ہے کہ دیوالی آنے والی ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے بچے ملیں گے، بہت سارے لوگ ملیں گے کہ اب دیوالی آنے والی ہے، اسی لیے لوگ اسٹیٹسوں پر ہیپی دیوالی رکھیں گے۔ جب دیوالی آ جائے گی تو لوگ ایک دوسرے کو لڈو پیڑے بانٹیں گے، خود کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ماں باپ، پیرنٹس، کس کے لیے؟ پٹاخے پھوڑنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس کے ذمہ دار وہ بچے نہیں بلکہ ہم سرپرست ہوں گے۔ کیوں کہ وہ گناہ، وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ ہماری پیسے کے دینے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو وہ پٹاخے نہیں پھوڑ سکیں گے اور وہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری چیزوں میں آج کل مشابہت پائی جا رہی ہے، چاہے وہ دیوالی کا معاملہ ہو، چاہے ہولی کا معاملہ ہو یا کرسمس ڈے ہو۔ ان تہوار میں مسلمان جس طرح غیر مسلم مناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مسلمان مناتے ہیں، اور جس طرح غیر مسلم ایریے میں جتنا نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ہمارے مسلم معاشرے میں اور سوسائٹیوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، رات دیر تک پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام یہ بہترین دین ہے اور اسلام کی تہذیب یہ سب سے اعلیٰ تہذیب ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھا دیکھی کوئی چیز کرتے ہیں، ان کے جیسا کرتے ہیں، تو اسی کو مشابہت کہا جاتا ہے اور اس کو اسلام نے حرام کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر مشابہت اختیار کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، پٹاخے تو ہی پھوڑ رہے ہیں یا دیوالی تو منا رہے ہیں یا اسٹیٹس پہ تو رکھا ہے ہم نے کیا کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ اگر دیوالی مناتے ہیں یا مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اعلیٰ تہذیب ہے آپ دوسرے تہذیب کو لے کر کے اس تہذیب کو فالو کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تہذیب اس کے بعد کی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ یہ اس کے بعد کا طریقہ ہے۔ اور یہ مشابہت یہ محبت کو دعوت دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کفریہ کام کو، شرکیہ کام کو، جو ناجائز کام کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں یا آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہم ایک طرح کا پرچار کر رہے ہیں، باطل دین کا، باطل ادیان کا ہم پرچار کر رہے ہیں کہ یہ دین صحیح ہے، اور گویا کہ ہم اسلام کی عزت نہیں، ہم اسلام کو ذلت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جو ہم جس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہمارے سرپرستوں کو چاہیے، ہمارے مسلم نوجوانوں کو چاہیے کسی طرح انوالو نہ ہو، کسی طرح مشابہت اختیار نہ کریں، اس لیے کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔